بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو خطبہ فدق میں تعارف سیدہ بزبان سیدہ سلام اللہ علیہ۔ مخدوم کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 بیان کر کے مخدوم کائنات نے اپنے بابا کی عظمت کو بیان کیا۔ تم ہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے وہ نہایت خواہاں ہیں اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ یہ رویہ بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کا کیا رویہ امت کے ساتھ، سوچ، کیا انداز، کیا رحمت بیان فرمائی۔ فرمایا جو نبی تمہارے لیے شفیق و رحیم تھے میں اسی کی بیٹی ہوں، جو تمہاری بھلائی کے خواہاں تھے میں اسی کی بیٹی ہوں۔ اور اس آیت مجیدہ میں اپنے بابا کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم کوئی نسبت دینا چاہو، نسبت کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو اور پہچانتے ہو تو تَجِدُوهُ عَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ، تم دیکھو گے کہ وہ عورتوں میں سے سوائے مجھ فاطمہ کے کسی اور کے باپ نہیں ہے۔ میری نسبت ہے پیغمبر اعظم کے ساتھ ایک بیٹی کی حیثیت سے۔ وَأَخَا ابْنِ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کا رشتہ دیکھنا چاہو گے تو میرے چچا کے بھائی یعنی حضرت علی کے علاوہ وہ دنیا میں کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ باپ ہیں تو میں زہرا کے اور بھائی ہیں تو امیر المؤمنین کے۔ اور پھر بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ، اور کس قدر باعث افتخار ہے یہ نسبت کہ اس نبی کی بیٹی ہونا۔ میرے محترم، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، قدم قدم پہ لفظ فاطمہ انصار و مہاجرین لسان پیغمبر سے سن چکے تھے اور اجلال و اکرام کے ساتھ سن چکے تھے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہیں کوئی جملہ ارشاد فرمایا، اور جب بھی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور جناب امیر المومنین کے بارے میں بی بی نے وہ لفظ استعمال کیا۔ اور آغا کاظم قزوینی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، حرم امام حسین علیہ السلام میں دفن ہے یہ عظیم عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم نے جب بھی کئی مرتبہ یہ جملے دہرائے تھے، اور جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کو بلانا ہوتا تھا تو کیا فرماتے تھے ادعو الی اخی الیہ، ادعو الی اخی، میری طرف میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ۔ این اخی، میرے بھائی علی کہاں ہیں؟ وانت اخی، آپ میرے بھائی ہیں۔ وانہ اخی فی الدنیا والآخرہ، کہیں فرمایا علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، علی آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اور اسی نسبت پہ امیر المومنین بھی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں فرمایا انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی، کہیں فرمایا محمد النبی اخی و سنوی، محمد اللہ کے نبی ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ اور کہیں فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، دنیا والوں میں اللہ کا عبد ہوں اور رسول اعظم کا بھائی ہوں۔ وانا الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، صدیق اکبر میں ہوں، فاروق اعظم میں ہوں۔ تو اس رشتہ پر امیر المومنین بھی ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں افلا تعلمون، کیا آپ جانتے نہیں ہو؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الزاحیہ، یہ بات تو دن کو چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ تمہارے لیے واضح ہے۔ کیا؟ انی ابنتہ، کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں۔ جس طرح دن میں نہ کوئی بادل ہو، نہ کوئی گرد و غبار ہو، نیلے آسمان پہ سورج واضح چمک رہا ہو، اسی طرح واضح روشن سورج کی طرح واضح ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اما کان رسول اللہ ابی یقول، کیا اللہ کے رسول دو تعارف کرائے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتا تھے، کون سے اللہ کے رسول؟ ابی، جو میں فاطمہ کے باپ ہیں، جو میرے بابا ہیں۔ یقول، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ المرء یحفظ فی ولدہ، کہ آدمی کی عزت و اکرام کا، شخصیت کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اولاد کو احترام کو اور اس کی اولاد کے احترام کو برقرار رکھا جائے۔ کتنا عظیم جملہ بی بی نے سماج کے لیے بھی فرمایا، اپنے لیے بھی اور سماج اور معاشرت کے لیے۔ اگر کسی شخص کا احترام کرتے ہو تو اس کی اولاد کا بھی احترام کرو۔ کسی شخصیت کے احترام کا تقاضا اس کی اولاد کا احترام ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محترم کہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ایک بیٹے کو جب بھی آتے ہوئے دیکھتے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ کسی کے پوچھنے پہ بتایا کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے کربلا پہ ہم اہل بیت پہ بہت احسانات کیے، جس نے میرے بابا پہ اپنی جان قربان کی۔ سرکار عباس کے مقام و احترام کا تقاضا تھا کہ آپ حضرت
سرکار عباس علیہ السلام کے بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ اور یہی چیز آج سادات کے حوالے سے، سادات کا ایک مقام و مرتبہ، سادات کا احترام اولاد پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ سادات کے احترام پیغمبر کے احترام کا ایک تقاضا ہے۔ اور یہی یہاں میں جملے نقل کرنا چاہوں گا جو میرے قبل و کعبہ نے آسن الفوائد کے 41ویں باب میں صفحہ نمبر 637 سے 649 تک مقام سادات کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے۔ میں چند نکات عرض کرنا چاہتا ہوں، ابتدائی جملے بیانی دہراتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بعض گوتا اندیش کہتے ہیں کہ گناہگار سادات کی تعظیم و تکریم کا شرعاً کوئی حکم نہیں، اور اس کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور بعض لاؤبالی قسم کے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ گناہگار افراد کی سیادت میں بھی شک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے بحث کی اس کے میں 4 نکات بیان کرنا چاہوں گا۔ قبلہ تعریف فرماتے ہیں عمل بد کرنے سے سلسلہ نسب منتقل نہیں ہوتا، ہاں وہ شرف سیادت ضرور صاحب ان کے اپنا ایک مقام و مرتبہ جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں، ورنہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا کہ پیغمبر جامع الاخبار اور بحار الانوار میں روایت موجود ہے، فرمایا اکرموا اولادی الصالحین للہ، اگر میری اولاد نیک ہو تو اللہ کے لیے ان کا احترام کرو، والطالحین للہ، اور اگر میری اولاد گناہگار ہو، والطالحین لی، اگر گناہگار ہو تو میری وجہ سے ان کا احترام کرو کہ ہیں تو اولاد پیغمبر۔ اور دوسرا جملہ قبلہ نے تعریف فرمایا کہ گناہگار سادات کی حیثیت والدین کی طرح ہے کہ والدین گناہگار بھی ہوں تو ان کا وہ شرف ضائع نہیں ہوتا، ان کا احترام پھر بھی اولاد پہ ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا جملہ انہوں نے کلام معصوم کی روشنی میں یہ تعریف فرمایا کہ صحیح النصر سادات تائب ہو کے مرتے ہیں، اولاد سیدہ ہو، اولاد پیغمبر ہو، جتنا بھی گناہگار ہو اللہ اس کو تائب ہو کے مرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور چوتھا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ روایات میں یہ ملتا ہے سادات نیکی کریں تو ثواب زیادہ، اور سادات گناہ کریں تو ثواب گناہ بھی دگنا عقاب ہوتا ہے۔ تو یہ بی فرما رہی ہیں کہ یہ تقاضا ہے کسی شخصیت کے احترام کا کہ اس کی اولاد کا احترام کیا جائے، تو مجھے پہچانو میں کس کی بیٹی ہوں۔ احترام سیدہ، احترام پیغمبر علیہ السلام کا تقاضا ہے۔ اور کوئی بھی زبان جو کھلتی ہے شان صدیقہ کبریٰ میں، وہ حقیقت میں جناب سیدہ کی شان میں وہ گستاخی نہیں کر رہا، وہ گستاخی پیغمبر کر رہے ہیں۔ گستاخی سیدہ در حقیقت گستاخی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگو الا وقد قلت ما قلت الا معرفت منی، میں جو بھی کہوں گی معرفت کی بنیاد پہ کہوں گی۔ یہ نہ کہنا کہ خاتون کے جذباتی جملے تھے، اس زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوگا۔ اور پھر بی بی نے فرمایا آخری جملہ وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ، میں اس کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے تمہارے لیے نذیر بنا کے بھیجا تھا، بین یدی عذاب شدید، اس عذاب شدید کے آنے سے پہلے جو تمہارے لیے نذیر بن کے آیا تھا۔ اور یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت موجود ہے قرآن میں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس جملے کی طرف بی بی نے اشارہ فرمایا۔ تو بار بار اپنے مقام کو بابا کی حیثیت سے بیان کر رہی ہیں۔ عظمت سیدہ بزبان سیدہ جگہ جگہ اس خطبہ میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہمیں مقام سیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد سید الانبیاء کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی اور ان کے ساتھ احترام کا رویہ رکھنے کی خالق توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔